السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اسٹوڈیو خودی سیزن 1 ایپیسوڈ 3۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان قادر ہے اور میں نے ایوروے اسٹارٹ اپ اسکول بنایا ہے تاکہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 انٹرپرینیورل کنٹری بنایا جائے۔ اچھا، اس سلسلے میں 3 میجر ایفرٹس جو ہیں وہ میں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آئی ایم پرووائڈنگ ٹریننگز فار اینی ون ہو وانٹس ٹو بیکم این انٹرپرینور آل اکراس پاکستان، اور یہ ٹریننگز جو ہیں لین اسٹارٹ اپ میتھڈالوجی، الٹرا پروڈکٹیوٹی، اسپرنٹ میتھڈالوجی، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جو ہیں وہ فوکس کر رہی ہیں۔ اٹ ول ہیلپ یو برج دا گیپ بٹوین ڈیزائرنگ اے بزنس اینڈ ایکچولی اسٹارٹنگ اے بزنس۔ سیکنڈ ایفرٹ جو میں کر رہا ہوں وہ خودی کے کانسیپٹ کو ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو خودی کا جو کانسیپٹ ہے اسے ریوائیو کرنے کے لیے 2 چیزیں جو میرے خیال میں ضروری ہیں، ایک تو میں بک لکھ رہا ہوں ماسٹرز آف خودی کے نام سے، اور سیکنڈلی میں ایک فریٹرنیٹی کریٹ کر رہا ہوں جو کہ کینیڈا سے لے کے نیوزی لینڈ تک پھیلی ہوگی، ماسٹرز آف خودی کے نام سے ایز ویل۔ تو جو تھرڈ ایفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک الٹرنیٹیو میڈیا کریٹ کریں۔ آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیں، یورپ کے اندر دیکھ لیں، یہ فیک نیوز اور فضول قسم کے جو پروگرامز ہیں، ٹاک شوز اور اس طرح کی چیزیں نا، دے ڈونٹ ایکچولی سالو اینی پرابلمز، دے ایکچولی کریٹ پرابلمز۔ ایک بندہ ادھر سے چیخ رہا ہے، ایک بندہ ادھر سے چیخ رہا ہے، درمیان میں تیسرا کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، اینکر کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دس از ناٹ واٹ یو ڈیزرو، یو ڈیزرو بیٹر۔ تو اس سلسلے میں اسٹوڈیو خودی جو ہے، ہم اس کے اندر جو ہے نا انٹرسٹنگ ڈسکشنز کریں گے جن سے نا آپ کا مائنڈ ایکسپینڈ کرے گا، کانشیسنیس آپ کی ایوالو ہوگی، آپ کی لرننگ ہوگی، آپ کی کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ امپروو ہوگی۔ تو آج کا ٹاپک ہمارا جو ہے وہ ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بن سکتا ہے؟ کیونکہ خاص طور پر اب نیا پاکستان جو عمران خان کے انڈر بننے جا رہا ہے وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ کین ایکچولی اچیو دیٹ گول۔ خاص طور پر یوتھ کے اندر یہ چیز جو ہے نا بڑی پاپولر ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو پہلے گیسٹ ہیں وہ ساحل ادیم صاحب ہیں۔ ساحل از دا چیئرمین اینڈ فاؤنڈر آف سورس کوڈ۔ سورس کوڈ جو ہے یہ ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ لیڈرشپ، آرگنائزیشنل بیہیویئر، ٹیم بلڈنگ، اس طرح کی چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ دے ہیو سم آف دا بگیسٹ کلائنٹس ان پاکستان۔ آپ کی جو میجر MNCs ہیں، لوکل کارپوریشنز ہیں، یہ سب ان کو جا کے لیڈرشپ اور آرگنائزیشنل بیہیویئر، ٹیم بلڈنگ یہ سکھا رہے ہیں۔ اچھا، ان کا جو موٹو ہے وہ ہے ریز دا اسٹینڈرڈ آف تھنکنگ۔ اب اس سلسلے میں انہیں پورے پاکستان میں میجر سپورٹ حاصل ہے، کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کی موومنٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ تو تھینک یو ساحل فار کمنگ۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈاکٹر سعد شفیق ہیں۔ ڈاکٹر سعد شفیق جو ہیں ہی از این ایکسپرٹ، یہ UK میں رہتے تھے، ہی از اے نیورو سرجن، اور یہ پچھلے سال واپس آئے ہیں پاکستان، اور انہوں نے راولپنڈی کے اندر یونائٹڈ ہاسپٹل شروع کیا ہے جس کے یہ CEO بھی ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ سعد فار کمنگ ایز ویل۔ تو ڈسکشن ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیا پاکستان ایک عظیم ملک بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا۔ جی سعد، آپ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ ود آور ہسٹری، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جب بنا بھی تھا اس ٹائم پہ کہا جا رہا تھا کہ نہیں بن سکتا، یہ نہیں ہو سکے گا، ایک یونائٹڈ انڈیا بنانا چاہیے اور پاکستان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اینڈ اف یو لک ایٹ اٹ، پاکستان از دی اونلی نیشن، اونلی مسلم کنٹری which was made on the basis of Islam. And considering our history in the past, we have been really good, highs رہے ہیں، چاہے ہم اپنی ایئر لائنز اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں۔ وہ علیحدہ بات ہے ہم ایک سلم میں آئے ہوئے ہیں، لیکن اتنے اسلام کے بعد رائز ہونا ہی بنتا ہے پوزیشن۔ جی سر۔ That can't be your only argument because you have a great history. It's the opening of the discussion. I think not just Pakistan, but since we're only talking about Pakistan, so کوئی یہ نہ سمجھے کہ I am anti-Pakistan, because I think I love Pakistan more than any other Pakistani. Just the feeling of every Pakistani, I think جسے میں بھی شیئر کرتا ہوں۔ But let's call a spade a spade. I think اگر کوئی ملک گریٹ نہیں ہو سکتا تو جس سچویشن میں ہم ہیں تو ہم نمبر 1 کنٹینڈر ہیں اس کے، اینڈ وی شوڈ ایکسیپٹ دیٹ۔ سب سے پہلے تو مسئلے کو اپنانا ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ ہم اس سچویشن یا اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کوئی بھی انڈیکیٹر گرین ہوا ہو۔ تو اگر کوئی یہ ووٹ ڈال رہا ہے کہ پاکستان کوئی کون سا ملک گریٹ نہیں ہو سکتا، تو وہ اس وقت میں ووٹ ڈالوں گا ہاں پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ترانہ گانا اور نعرے لگانا سری لنکا میں بھی چل رہے ہیں، برازیل میں بھی چل رہے ہیں کہ میرا ملک سب سے زیادہ گریٹ ہے، مگر جو آرگومنٹ آپ نے پلیس کیے نا، آئی تھنک دیٹس دا ویکسٹ آرگومنٹ۔ ہسٹری
I think if you look at the history of our country, then you just have to look a little more than 60 years. Let's just take 100 years or maybe 200 years. Then you'll see all the indicators of how we made sure कि unity ना हो, faith ना आए और किसी भी किस्म का discipline ना हो. अब एक पानी के बुलबुले की तरह एक मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक टेम्परेरी स्टेट तो हमें कर दिया. अल्लाह ताला उनके एहसान का बदला उनको दे और उनको उनकी दर्जात बुलंद करे, और उन्हीं का एहसान चाट रहे हैं हम. ना उनसे पहले हमारे अंदर यूनिटी थी, फेथ था, डिसिप्लिन था, ना उनके बाद. सो मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक लीडर आएगा तो हो जाएगा. दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. कंडीशन जो इस वक्त आ चुकी है, it requires a little more than a half an hour session where I can actually explain to you कि anthropological science कहती क्या है, और how the major part of the globe right now, not just Pakistan, but since we are also only talking about Pakistan, so the country, the regular man of Pakistan is suffering from 2 or 3 critical diseases, fatal diseases of the mind and the spirit, जिसकी बेस के ऊपर मुझे ये उम्मीद एक सही इल्ला हासिल है आपकी कि जो आप ये अटेम्प्ट करें विदाउट क्लीनिंग दैट वायरस फर्स्ट. एंड दैट वायरस इज़ ऑफ द ग्लोबल कैपिटलिस्टिक फ़िलासफ़ी जो कि पाकिस्तानी ने सुपर इम्पोज की हुई अपने ऊपर. इतना तो अमेरिका कैपिटलिस्टिक नहीं, इतना आम पाकिस्तानी कैपिटलिस्ट. यू कैन सी दैट in the slogans of all political parties and religious groups कि इस गन को निकालने के लिए मैं हूँ आपका अन्नदाता. मगर regularly, just to answer your question briefly, I think Pakistan has all the indicators of not being a great country, and we should admit that as Pakistanis, and we should start owning up to ourselves कि हाँ हमारी औकात बाकी सबसे छोटी हुई है इस वक्त, और सबसे छोटा बंदा सबसे बड़ी बात ना करे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. सो आई थिंक वी शुड से कि अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ने के काबिल हैं कि नहीं. आपने तो एकदम ही मंजिल पकड़ ली कि हाँ ग्रेट इज़ अ वेरी बिग वर्ड. सर जहाँ पे डिस्कशन ये नहीं हो रही कि हम करंट स्टेट क्या है हमारा, वो तो हर एक को पता है. मैं ये नहीं कह रहा कि हम ग्रेटनेस पे पहुंचे हुए हैं. मैंने आपके हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट से कहा ना, डिस्कशन ये हो रही है कि कैन वी बिकम ग्रेट. ये डिस्कशन इस पर आई थिंक ऑड्स आर सुपर अगेंस्ट अस. हाँ, अगर आप मुझे ये क्वेश्चन कहना कि what are the 2 or 3 things we should do to become great, then yeah, we can talk about that. But currently, this patient is going to survive. I hope so, but rationally speaking, I don't think so. Why do you say that? Well, okay, that's a good question. कि क्या हुआ है ऐसा, क्या बीमारी? Keeping in context कि अभी आजकल क्या चल रहा है. Okay, let's keep that in context. That's a totally different spin you're giving on कि PTI की हुकूमत आ गई, और since I'm assuming you also voted for PTI, so you're thinking कि कोई बहुत बड़ा. सर आपको पता है मैंने वोट किया PTI. Yeah, well they don't know that. People don't know that, but you're a little too biased towards your I don't want to say people, because I'm sure PTI के भी लोग they don't own up to all of PTI. They just own up to one guy. There's white and black areas and everything, sir. Yeah, I know they are, but I'm just saying there's a little too much black in every political party. और इसमें चलो आपको एक बंदा पसंद आ गया है. Quite frankly, I don't blame you. I also admire जिस बंदे ने भी कोशिश करने की शुरू की है. But I can't just put my bet on this guy just because he likes to do stuff. You know, he likes that corruption पकड़ी जाए. आप सर यही तो शुरुआत है. जस्टिस ही तो बेसिस है किसी भी सोसाइटी, किसी भी मुल्क. I think justice is a totally different ball game, and what you want to do about corruption is justice, in other words. लेकिन justice is a reactive measure, ये याद रखिएगा. Justice किसी भी कम्युनिटी में as a reactive measure दिया जाता है. Justice की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. Great nations don't require jails. ये जेल पता किस लिए बनती है कि there is a possibility of a crime. You have to understand that. अगर आपने greatness के indicators करने तो let's just talk about what greatness actually is. Sir, greatness देखें, greatness की achievement takes loads of steps. आपको मैं आसान सा इंडिकेटर देता हूँ, आपको पता चले. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमारे ताज़ीरात में है कि चोर आदमी जो होगा ना वो पार्लियामेंट हाउस के लिए रन नहीं कर सकता. उसने किसी ने किसी का गबन किया होगा तो नहीं कर सकता. इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है आपको? वही बात है ना, जब आपको पता है, आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी वी नीड टू रियलाइज वेयर वी स्टैंड. आई कम्प्लीटली रियलाइज वी आर नॉट ग्रेट एट ऑल. मैं मानता हूँ इस वक्त हम नहीं कह सकते कि हम जी. Okay, let me ask you a question. What you're saying is, can Pakistan be great
in less than, let's say, 2 decades, 3 decades? That's what you're saying? But that's debatable. It was an open-ended question. Can we become a great nation? قیامت سے پہلے تک کیا پتا اگر ہم اسی طرح رہے اور ہماری کوئی ایسی جنریشن آ گئی جس کو کوئی ایسی دوائی ایجاد ہو گئی کہ جو بچے کو پلاتے ہی اس کے اندر سے گندگی صاف کی جاتی ہے، روح کی گندگی، تو we can be great. That's a very grim picture, Dave. I'm so sorry. More grim than what you see on the streets of Islamabad and as Karachi. I said, and I Myanmar. agree with you where we stand right now. I completely agree with you. And you still think کہ یہ والی باتیں کر کے لوگوں کو بہلانا پھسلانا چاہیے؟ سر آپ والی باتیں تو گرم پکچر دیکھ کے تو لوگ مر ہی جائیں گے جا کے، مطلب کچھ آگے بھی تو کرنا. نہیں مر نہیں جائیں گے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مرے ہوئے ہیں، ان کو بتانا پڑے گا کہ بھیا یا تو آپ قبر کی طرف جائیں یا موت کی طرف جائیں، آپ کو کریمیٹ کریں یا پھر دفنائیں. یہ ایک آپشن دیں آپ ان کو. یہ مت کہیں کہ آپ میرا صدر بن جائیں یا پرائم منسٹر. یس پتہ کس نے نکالنا ہے؟ جو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتے گا کہ یار ہاں میرے اندر سب سے زیادہ مسئلے یہ ہیں، یہ میرے ٹاپ 10 گناہ ہیں جو کہ میرے سے نہیں چھوٹ رہے، مجھے ہیلپ چاہیے اس کی. ٹھیک ہے، نہ انہوں نے اللہ، نہ اس کے رسول، نہ کسی اور لیول کے اوپر. یا دیکھیں غیر مسلم بھی اپنی اسپریچول کلینزنگ کرنا شروع کریں آپ. ہم وہ قوم ہے جو اپنی ابھی تک مانیٹری کلینزنگ کر رہے ہیں. سر آپ کہیں سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں، to get to the state of being a great nation, you need to go through all these steps. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ justice, you need to establish justice till the point where society doesn't need it per se. Still those laws are always in place. یہ نہیں ہے کہ crime ہی سرے سے ختم ہو جاتا ہے. It goes down definitely, but once the implementation of law has started, کوئی بھی nation, society automatically جی میں دیکھیں conscience کے basis پہ اچھی نہیں چلنے شروع. I agree with you. Greatest nations also have laws, regulations. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں کیا حدود نہیں لگی تھی؟ آف کورس لگی تھی. آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ جسٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں میں نے آپ سے کہا گریٹ کلب ایسے فضول خرچی میں نہ استعمال کر دیں. لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ بیٹر دین وٹ وی ور اینڈ دین گڈ اینڈ دین بیٹر اینڈ دین مے بی ایونچولی قیامت سے پہلے تک ہم اگر یہ حالات رہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. آپ نواز شریف کی کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کو جیل میں ڈالنے کی بات ہے. کام ختم نہیں ہوا سر، کام شروع ہوا. بالکل. آپ نے یہ آج تک میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو انٹیلیجنٹ کوشچنس پوچھتے نہیں دیکھا کہ نواز شریف نے کرپشن کیوں کی. یہ بتاتے ہیں کتنے کی. بس کوئی بھی بندہ کرپٹ کیوں ہوتا ہے یہ والا سوال کیوں نہیں پوچھتا ہے. چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے سر. نہیں کوئی بھی کرپٹ ہوگا. ہاں سر دیکھیں اگین یو گوئنگ آن دا سائڈ لائن آف وٹ مائی ایکچوئل کوشچن از وائی ڈز اینی ون بیکم کرپٹ especially in terms of money? Sir, if you take up any society, to expect that everyone will be running based on their conscience, yeah, what they think, whatever the connection is with the Almighty or lack of, that almost never happens. That's a minority. Okay, let me ask you a better question. Okay, I understand what you're saying. matlab minorities, میں ایک اور question پوچھ لیتا you ہوں نا. need the law in place before you have people running in the position of کہ جی سارے perfectly میں law کے against نہیں ہوں. What I'm saying is اگر آپ گریٹ کلاس بول رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کے وہ نہیں بتانے کہ پتلی گلی کہاں پہ تھی تو وہاں پہ بھی ہم نے روک دیا ہے. یہ جو چور راستے نکالے تھے وہ بھی گریٹ پیپل نیشنز ڈونٹ ہیو چور راستے. سر کوئی پیدائشی گریڈ تھوڑی ہوتا ہے. کون سی نیشن تھی جو پیدا ہوتے ساتھ گریڈ ہوگی؟ دیکھیے میں they always go through this morphing system اور یہ step wise agreed greatness کی طرف. That's a good argument. I should retract half of my statements. You're right. پیدائشی کوئی گریٹ نہیں ہوتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں. خدا کی قسم میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو پیدائشی گریٹ ہی بناتے ہیں. سر ہم لوگ گندا کرتے ہیں اس کو. سر وہ بات ٹھیک ہے، نیشن کی بات ہوتی ہے. نیشن کی اور کیا ایلین پیدا ہوتے ہیں ہمارے بات. سر نیشن تو آپ کے ملٹیپل فیکٹر سے بنتا ہے نا کہ آپ کی لوگ کیا ہیں، آپ کے وہی جو لاز آ گئے وہ کیا ہیں. مجھے پتہ نہیں خوشبو آ رہی ہے آپ سے کہ آپ جذبے کو نا ٹینجیبل کر کے اس کو کوانٹیفائی کری جا رہے ہیں. ہمارا جذبہ زیادہ ہے تو ہم گریٹ ہو جائیں گے. نہیں یہ تو بات ہی نہیں ہے. تو پھر کیا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں لا کیوں نہیں آیا ابھی تک پاکستان میں؟ سر ابھی تک دیکھیں ہمارا جو بیسک کرکس میں ڈفرینس آ رہا ہے نا، یو آر فوکسنگ آن کہ دا کرنٹ اسٹیٹ میں ابھی وی آر ناٹ گریٹ. Which I completely agree with. No, that's not what I'm saying. You're right. With it. You've nailed it. I should rephrase myself. Yeah. There is a reason why we are not great. And we are not addressing that reason. And that's why I think and I believe we're never going to be great because we're not going to the cause of all of our evil. All of our evil. ہم اپنے بچوں کو چوری کی ٹریننگ دیتے ہیں without even knowing. جو knowingly کرتے ہیں ان کی تعداد کم ہے، میں مانتا ہوں. I believe in the good of people.
but unknowingly we are creating evil in our own houses. نواز شریف کہیں ترکی سے نہیں آیا تھا، نہ آسمان سے مارس سے آیا تھا، جتنا مرضی کوئی سمجھے کہ وہ ایلین ہے. وہ پاکستانی گھر سے پیدا ہوا اور اس کے اندر وہ ومز اور فینسیز اور وش لسٹ کہاں سے پیدا ہوئی. اور نہ صرف دیٹ، اس کو وہ کریج کہاں سے مل رہی تھی کہ ہاں یہ کام کر کے نا I'm gonna look cool and I'm gonna be something big and people are gonna respect me. Those are the people who are culprits, not نواز شریف. میں اپنے گھر میں چوری کا مال لے کے آؤں، میری بیگم میری عزت کرنا شروع کر دے تو مسئلہ بیگم کے ساتھ ہے، میرے بچوں کے ساتھ ہے. سر بات وہیں پہ آ جاتی ہے، آئی ایگری ود یو، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لا کی مسئلہ ہے نا. ویسے تو آپ کہتے ہیں ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے نا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ نہیں؟ کاش یہ لکھا ہوتا ہمارے کانسٹیٹیوشن میں، یہ نہیں لکھا. سوورینٹی، فائنل سوورینٹی لائز ود اللہ. سوورینٹی کا مطلب حاکمیت کب سے لے لیا اپنے کانسٹیٹیوشن میں؟ سر میرے ذہن میں یہی، آپ کے ذہن میں ٹھیک ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوا، آپ کے ذہن میں بالکل ٹھیک ہے. دے آر سیئنگ کہ جتنے بھی تعزیرات اور حدود بنیں گی وہ قرآن پاک سے ریپگننٹ نہیں ہوں گی. دیٹس اٹ. سر بات وہی میں کہہ رہا ہوں نا، امپلیمنٹیشن پہ لا رہا ہوں کہ وہ ایک آئیڈیا آپ کو میں بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب، آپ کیوں نہ اگلے پروگرام میں کانسٹیٹیوشن پیسٹ کر دیں. پاکستانیوں نے واقعی نہیں پڑھا ہوا، میں نے نہیں پڑھا ہوا. دیٹ ول بی ون آف دا بگیسٹ سروس ٹو آور کڈس. کتنا لمبا ہے کانسٹیٹیوشن؟ اٹس ناٹ ٹو لانگ، اٹس ناٹ ٹو لانگ. Plus it's very easily readable for any layman. کیونکہ مجھے باقی ملکوں کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان کا جو سارا فوکس ہوتا ہے وہ ان کے کانسٹیٹیوشن پہ ہوتا ہے، خاص طور پر کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے نا ان کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے. ابھی تو مشرف صاحب نے 2B ہلائی تو کسی کو پتہ نہیں تھا کیا ہوا. لوگ واقعی سمجھتے ہیں 2B کوئی نام ہے، کوئی کنڈیشن ہے. یہ 2B کا مطلب یہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ ایک کلاز اور آرٹیکل ہے، سب آرٹیکل ہے B. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں آپ کی بات سے پیسمسٹکلی انکار نہیں کر رہا ہوں، ریئلسٹکلی انکار کر رہا ہوں. آئی ایم ناٹ اے پیسمسٹ. آئی ہیو فیتھ ان مائی پیپل. آئی ہیو فیتھ ان مائی پیپل جسٹ لائک آئی ہیو فیتھ ان اینی ہیومن بینگ. Sir, midway down the conversation you've shifted to this opinion. I love it. Next time I'll be on my side. Chale, I'm sorry, carry on. I'm saying I totally disagree because I'm a realist. I'm a realist. I'm not a pessimist. آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ بلیو کروں کہ ہاں کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے، تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں قیامت سے پہلے کیا پتہ ہو جائے، کیونکہ کیا پتہ کوئی دوا ایسی ایجاد ہو جائے کہ جس سے روح پاک ہوتی. ابھی تک تو نہیں ہوئی، اور نہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایسی کوئی میڈیسن نکالنے کی. اف اینی تھنگ ایک ہی چیز تھی ہمارے پاس، اسپرچویلٹی، ٹھیک ہے، تصوف کے تھرو ہم نے وہ بھی اٹھا کے زمین پہ پھینک دی. ورنہ تو ہم جسم پاک کرنے کی تو کوئی دوا دارو نہیں کرتے نا، وہ تو گورے کرتے ہیں ہمارے لیے. سر اسی لیے ہر سوسائٹی، ہر کنٹری، ہر آرگنائزیشن، ہر جو بھی آپ سب سیٹ اٹھا کے دیکھ لیں، نیڈس اے سیٹ آف لاز which are also implemented. Where I was coming to was, let's say, however you want to word the constitution, جس میں the final sovereignty lies with Allah، جو میرے ذہن میں یہ بات ہے. Maybe it's stated in a different way. لیکن نہیں ہے نا، ایکچولی تو نہیں ہے نا. تو that's what we need. We need the implementation of it. We have lots of laws in place. The way you are all the time, and I'm a little more philosophical. Today I'm going to be pragmatic. Okay. In God we trust. 1776, George Washington himself sat down with the forefathers of the white race of America, and they wrote down the Constitution, starting with this very line. We started with the very line. Now, do you think they trust in those gods and prophets? As Galloway said, they do believe in prophets, but with the PROPHETS, prophets. That is their constitution as well, کہ وہ اللہ اور اس کے قانون کو مانیں گے. ہم بھی یہ لکھ بیٹھے ہیں. ہم اب کرتے کہ ہم نے جو ہے نا امریکہ کو اپنا خدا اللہ مان لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے نا یہ چلتا ہے. اور آج کسی بھی انٹلیکچوئل پاکستان کی کانورسیشن دیکھ لی، چائنا کو فالو کیوں نہیں کرتے، ناروے کو فالو کیوں نہیں کرتے، استغفار، اور اللہ کو کیوں نہیں فالو کرتے یار. ابھی تک یہ تلوے چاٹنے کی قوم ہے کہ آج کسی بھی انٹلیکچوئل کو دیکھیں. عمران خان کی پہلے اسپیچ اٹھائیں، چائنا کا لفظ بول دیا. بھائی چائنا کو وہی آتی ہے، وہی تو تمہاری قوم کو آتی تھی، اور چائنا کو فالو کر رہے ہو. جب وہ گورے آئے تھے نا ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے، انہوں نے گوروں کو فالو کرنا شروع کر دیا. ہر وقت فالو کر کے کہاں پہ گریڈ کی باتیں کر رہے ہیں. فالو کرنی اس نے تو ریلیشنز اچھے رکھنے کا، فورن ریلیشنز. آج تک میں پاکستانی نہیں چائنا کا نظام لے کے آئیں گے کرپشن ختم کرنے کے لیے. سلوگن آپ کی پارٹی کا سر، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کرپشن ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے نا. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گریٹ، وی اسٹینڈ ایٹ دس بکواس سچویشن جو ہماری ہے. نو، آئی ایم سیئنگ یو اسٹل ان اے ریپلیکا ماڈل. جب تک اوریجن آف تھاٹ نہیں آئے گی نا پاکستانی بچے میں، اوریجنل تھاٹ، اپنی تھاٹ خود پروڈیوس کرے. ابھی تک تھاٹ ریپروڈیوس کرتے پھر رہے ہم. کسی بڑے بندے نے بول دیا، اس کی اقوال زریں
ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے. مطلب obviously once you go start moving on to that track, تو obviously وہ origin of thought بھی اسی طرح آتی ہے نا, evolution of thought اسی طرح ہوتی ہے once you start doing or heading in the right یا دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا direction. انپٹ دے دوں کہ جو 2 پوائنٹس جو مجھے سمجھ آئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ جی جو آپ کے پاس ریسورسز ہونے چاہیے نا ایک عظیم ملک بننے کے لیے, وہ سارے ہمارے پاس ہیں. مطلب پاکستان کا سائز جو ہے نا فرانس اور جرمنی کے برابر ہے جیوگرافکلی. پھر اسی طرح سے جو پاپولیشن ہے ہماری وہ فرانس, جرمنی اور اٹلی کے برابر ہے. سو جو ہمیں بیسک بلڈنگ بلاکس چاہیے نا ایک عظیم ملک بنانے کے لیے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن اس کے اندر جو مجھے سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے, کیونکہ میں نے ابھی ریسنٹلی تقریباً 2 مہینے پہلے میں کراچی گیا تھا ایک ٹریننگ دینے کے لیے, تو وہ میں ٹرین سے گیا تھا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کیا ملک کے اندر کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اور واپسی پہ میں بس پہ آیا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو نمبر 1 ایشو ہے نا وہ جہالت ہے. ابھی پچھلے سال ایک کیس آیا تھا کہیں فیصل آباد کے قریب, جدھر ایک فرد نے نا ایک کچھوا رکھا ہوا تھا, اس کے اوپر اللہ اور محمد اس نے جو ہے نا وہ پینٹ سے لکھا ہوا تھا. اپنے کمرے میں اس نے کونے پہ نا ایک چھوٹا سا تالاب بنایا ہوا تھا, اس کے اندر نا وہ کچھوا جو ہے نا وہ تیار ہوتا تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ کسی پیر صاحب کی ری انکارنیشن ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کا جو گندا سا پانی ہے نا وہ لوگوں کو پلا رہا تھا کہ بھئی اس سے آپ کی جو ہے نا وہ بیماریاں دور ہو جائیں گی, شفائیں ہو جائیں گی, یہ وہ سارا کچھ. لوگ آ کے اس کچھوے کو سجدے کر رہے تھے, ٹھیک ہے. سو دس از دا ٹائپ آف کنٹری دیٹ یو آر لیونگ ان. سو ہم شہر میں رہ کے نا ہمیں نہیں اندازہ کہ کتنی غلاظت ہمارے ملک کے اندر بھری ہوئی ہے. کس کرائٹیریا پہ اس کو غلاظت کا ہے؟ وہ کرائٹیریا جو ہے نا, اگر آپ وہ عمران خان کے بنی گالہ پہ لگائیں یا اس کے جاتی امرہ میں اس کے گھر پہ, یہ والی ساری غلاظتیں کسی نہ کسی کرائٹیریا میں وہاں پہ بھی پائی جاتی ہیں. یہی ہے نا, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ گاؤں کے قصبے اور رورل ریموٹ ایریاز. آپ کے بچوں کو کرائٹیریا کی سینس نہیں دی جاتی, وہ پھر جو مرضی کرتے پھریں. آپ کس بیس پہ اوپر کرائٹیریا لاتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن میں اللہ رسول لکھ دیا ہے, اور باقی کے سارے کرائٹیریا مشرف صاحب اتا ترک کی کتاب کو قرآن پاک سمجھ کے سینے سے لگاتے تھے. جس بندے نے اذان تک بین کی ہوئی تھی ترکی میں, سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بعد اس نے کیا کیا نہیں کیا, ابھی تک بیچارے کنفیوز ہیں ترکس کہ وہ یورپین ہیں یا ایشین ہیں. ابھی تک کمپلیکس میں بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو یورپین کرنے کے لیے پھر یورپین حرکتیں کرتے پھرتے ہیں. پھر پتہ چلتا ہے کہ نیچے یوتھ جو ہے وہ موبلائز کر دیا گیا ہے. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ سائڈ لائن ایشوز کے اوپر مت جائیں. جتنا مرضی جائیں گے کوئی نہ کوئی میوٹیشن نکلے گی اور پھر ریٹریکٹ کرنا پڑے گا. ابھی سے لیٹس ٹاک اباؤٹ دا سمپلسٹی آف دا فلاسفی دیٹ جناح ہے, دا سمپلسٹی. اور میں ان کی تقاریر کو اگر کوٹ ان کوٹ کروں تو لگے گا کوئی کلاسک مولوی بول رہا ہے, کیونکہ وہ شروع میں ڈینائی کر چکے تھے کہ ہمیں کس قسم میں کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. وی ڈو ناٹ نیڈ اینی ادر میتھڈالوجی, وی آلریڈی ہیو دا قرآن اینڈ دا سنہ. لیٹر بائی لیٹر, جاٹ بائی جاٹ, ڈاٹ بائی ڈاٹ, we are going to follow the constitution which was 1300 years ago. It's literally the statement of Muhammad al-Jinnah, not Maulana Tariq Jamil یا مولانا اسحاق. I totally agree with you there. یہ تو ہمارے تو آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ پی ٹی آئی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لیٹر بائی لیٹر, جاٹ بائی جاٹ. وہی ہماری پرانی ڈسکشن پھر وہ یاد لے گی. Sir, I'm not trying to create Sharia here. What I'm saying is, sir, in the evolution of any great nation آپ دیکھیں کن اسٹیپس سے گزرے ہیں. یہ 1 step 2 step سین نہیں ہے, اٹ ٹیکس سینچریز. میں بتاتا ہوں پہلا اسٹیپ کیا ہے. قرآن اور شریعت پہ شرمسار ہونا بند کر دینا پہلا اسٹیپ ہے. ہمیں شرم آتی ہے کہ وہ یہ تو مولویوں والی بات ہو گئی ہے, میں کیسے ایسی بات کر دوں گا, مجھے تو کوئی گولی مار دے گا, امریکہ اسیسینیٹ کروا دے گا. یہ تو لیڈرشپ ہے پاکستان کی. سر تو دیکھیں نا اسٹیپ وائز جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, واٹ ڈڈ ہی سے ان ہز اسپیچ کہ وی ول کم ایٹ این ایکول فوٹنگ ود یو ایس, جیسے ہم سلیوز بنے رہے ہیں پہلے. I'm not trying to go against the whole Imran Khan here. I'm just telling you that this is how you head in that direction. It's not about کہ جی وہ the more you're going to go on equal playing grounds with America or anyone, the more you'll have to be on their ground. You have to understand that. اب تو Kim Kardashian بھی کہتے ہیں کہ اس طرح تو I could critique anything. یہ ادھر مت کیوں پڑا ہوا ہے, مطلب it's a point. That's neither here or there. Exactly right. So the point is you could make a critical argument about everything that is being done. No, what I'm saying is pattern check کریں. آپ پی ٹی آئی چھوڑیں, کسی کا بھی پیٹرن چیک کریں. اچھا پی ٹی آئی کو آپ چھوڑیں, آپ پیٹرن چیک کر لیں نا کہ ہماری نیشن کا کدھر جا رہا ہے اس وقت بھی. ایون رائٹ بفور دس آپ اتنی سی بات بتائیں سر, کتنے پرسنٹ انفلوئنس ہے پاکستانی گورنمنٹ پہ امریکن ڈاکٹرین کا؟ سر I agree. That's the only question I'm going to I ask. agree with you.
اور اسی انفلوئنس کے اندر نیگوشیٹ کریں گے. میں آپ کے زیر اثر ہوں اور آپ سے نیگوشیٹ کرنے آ گیا. سر زیر اثر ہے, یہی تو بات ہو رہی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ وی کین ناٹ گو ٹو گریٹنس بیکاز یو ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ ایٹ اینی پوائنٹ unless we accept کہ ہمارا اصلی مسئلہ کیا ہے. I agree with you there. History does not say کہ ہم actually if anything history proves کہ ہم great کبھی بھی نہیں بنیں گے. We'll have to erase that little thing called the Pakistan last مطالعہ پاکستان کی جو جھوٹے سچے کارنامے ہم نے سپر مین کی طرح بتائے ہیں نا اپنے بندوں میں. یہ نہیں بتاتا کہ وہ بھی بشر انسان تھے, بڑے بڑے اسٹنٹ مارے ہیں انہوں نے بھی, ہم نے سدھارنا ہے ان کی غلطیوں کو. We're not going to repeat that. مجھے تو باہر which is why we need our history to learn from it, sir. Not the tainted history that we actually get in our schools. What I'm saying is, let's call a spade a spade. Yeah, I agree with you. We should call a spade and call our country that we're not at the position of being great right now. But again, it does not mean that we do not have the material or the stance to make us great. بھائی بھی میں نے آپ سے کہا وہ تو اللہ نے شکر ہے پیدائش میں اپنا سگنیچر ڈال دیا کہ ہر بچے کو گریٹ کر کے مسلمان پیدا کر دیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. یہ تو ہمارے ماں باپ نے کسر نہیں چھوڑی وہ والی, مجھے تختی کے اوپر مٹا دو کہ آج مہر لگی ہوئی اللہ کی, پھر پاکستان لکھو بس. تو پھر ہر ایک کا پرسنل انڈیویجول ایکسپیرینس ڈفرینٹ رہتا ہے. آپ کو آپ باہر رہے انگلینڈ میں, پاکستانیوں کے حالات اور کرتوت دیکھ لی آپ نے. میں نے کینیڈا اور امریکہ دونوں میں دیکھ لی. سر دونوں اینڈز آف دا اسپیکٹرم ہے نا. آپ کی ٹاپ پروفیشنل زیادہ تر لوگوں کی بات کریں, are you actually going to sit down here in front of thousands of people and say کہ پاکستانی are ruling the planet? Sir, they're not ruling the. Oh, sir, وہ تو پھر ڈسکشن ہی نہ ہوتی نا. تو پھر if I said if I was saying we are ruling the planet, کسی then ایک we wouldn't industry کا have the بتا discussion that we're going to name any become a great nation. name any two industries جس کو پاکستانی اس وقت پیک پہ جا چکے. کوئی سی دو انڈسٹریز بتا دیں. Industries. میں نے آسان کر دیا آپ کو. سر اس طرح تو آپ کہیں گے as Pakistanis overseas میں you have lots of doctors specialists. یہ تو آپ نے پکڑا ہی غلط اینگل سے. میں ہوتا آپ کی جگہ پتا ہے کہتا تھیفٹ پاکستانی ٹاپ پہ, ٹھیک ہے, فراڈ پاکستانی ٹاپ پہ, کرپشن پاکستانی ٹاپ پہ, گلوبل ونرز ہیں ہم, ٹھیک ہے. اسکواش سے اوپر ہمارا نام اس پہ آتا ہے کہ اسکواش میں جاگیر خان تھا, کرپشن میں نواز شریف ہے, چوری میں ہمارے سعودی عرب کے ہاتھ کٹے ہوئے انسان دیکھو پاکستانی نکلیں گے 99%, ٹھیک ہے. ہر جگہ جاتے ہیں. امریکہ میں پاکستانی ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے کہ ابھی یہاں پہ ہے, کل کہیں اور پہنچا ہوا ہوگا, چاہے ٹیکسی والا ہے, چاہے وہ کسی کمپنی کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, چور ہے. آپ کی بات مانتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں, I'm not, again it comes back to the same thing. I'm not saying that we are a great nation currently. Great ho to we wouldn't have this discussion. Okay, let's just say آپ کو میں آسان کرتا ہوں نا, آپ کو پتہ چلے. آپ دیکھیں علی بابا 40 کے چور سب سے کامن لاسٹ نیم کیا ہے ڈاکٹرز کا, یہ بتائیں. خان ہوگا. I know that. The point is او کیا بتا افغانی اس میں. سنیں علی بابا 40 چور, ٹھیک ہے, سورہ خزانہ بھر چکے ہیں غار میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں ان کے اوپر سب سے زیادہ امید ہے مجھے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے. یا وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, انسان ہے, مگر امید سب سے کم ہونے کی. ہم بھی تو انہیں چوروں میں, تو ہم اپنی بات کر رہا ہوں. میں علی بابا میں ہوں, 40 چوروں میں سے پہلا دوسرا تیسرا چور میں ہوں گا. سر میں ماننے والا بندہ میں, آپ ماننے والا میں نہیں. میری بات سنیں, آپ مجھے بتائیں یو ایس میں کون سے لوگ بھیجے گئے تھے. پرانا چھوڑ دیں, آسان سے اسٹارٹ کرتا ہوں. ابھی ٹی وی پہ چل رہا ہے پاکستانی 250 ارب روپیہ ہر سال صدقے کا دیتے ہیں, دنیا میں نمبر 1 ہے. ان میں سے میں ابھی بتا رہا ہوں اسٹیٹس پورے نہیں کرتا نا, جملہ اگر پورا کر دینا, ان میں سے کوئی 250 ارب چوری کا ہوتا ہے. نہیں اس میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون کفار کے ٹائم پہ نا, نبی کے وسلم سے پہلے جو کفر کا دور تھا, اس کے اندر جب یہ کعبہ کی سٹوری جو ہے کہ جب کعبہ بنا رہے تھے تو کعبہ کی اوریجنل شیپ جو تھی وہ کیوب نہیں تھی, ٹھیک ہے. یہ حتیم جو ہے بیسکلی نا دس از پارٹ آف کعبہ. تو اس ٹائم پہ جب انہوں نے سارے وہ کنسٹرکشن کے لیے نا پورے مکہ میں انہوں نے کہا کہ جی حلال کے پیسے جس کے پاس ہے نا وہ دے دے اس کے لیے. وہ حلال کے پیسے, حالانکہ وہ لوگ اس ٹائم پہ کفر کر مطلب اسلام نہیں آیا تھا اس ٹائم, بٹ ایون ایٹ دیٹ ٹائم دے ور لائک کہ یہ حلال کا پیسہ ہے اور یہ حرام کا پیسہ ہے, اینڈ دیٹ حلال کا پیسہ wasn't enough to build the complete کعبہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس جاہلیت کے زمانے میں بھی نا انہیں حلال حرام کا جو تھا نا وہ کلیئر ہے. کیا پیاری بات کی آپ نے واقعی. ابھی بنے نا پاکستان میں 2 چھوٹے کعبے بن چکے ہیں بائی دا وے. آپ کو پتہ نا, اس کو حج افورڈ نہ کرتا ہو, گجرانوالہ کے پاس چھوٹا کعبہ بنایا ہوا ہے. ایوری ون نوز دیٹ. ہم نے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو نہیں چھوڑا جس کے اوپر جان دینے کی باتیں کرتے ہیں ہم. چھوٹا کعبہ بنا ہوا ہے گجرانوالہ میں, بہشتی دروازہ بنا ہوا ہے پنجاب میں, ٹھیک ہے. یہ اوقات ہے ہماری. جو اپنے اللہ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ اپنے بچوں بیویوں کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوگا.
سر یہ تو ہر سوسائٹی کی ایولیوشن میں یہ آتی ہے نا چیزیں, برائی بھی تو ہوگی, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ سارے فرشتے پیدا ہونا شروع ہو جائیں ایک دم سے. تو پھر یہ کیوں بات کریں ہم کہ پاکستان کین بی گریٹ, تو آپ ایسا کرتے ہیں انڈیا کین بی گریٹ ایز ویل, they can be. I never said. تو پھر یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ اینی ون کین بی گریٹ, آپ یہ بول رہے ہیں کیا؟ میں آپ کو پھر بھی کہتا ہوں سب سے اینڈ میں پھر بھی پاکستان. سر مجھے بتائیں امریکہ میں کون سے لوگ بھیجے گئے تھے اس کانٹیننٹ پہ؟ کس کانٹیننٹ پہ؟ نارتھ امریکہ. ڈسکوری آف امریکہ؟ ڈسکوری آف امریکہ نہیں, جو ابھی کرنٹ جو لیڈرز ہیں آپ کے وہاں کے, وہ کدھر سے آئے تھے, کیا ہسٹری ہے ان کی؟ Are you assuming that I am thinking that America is great? I am so not of that belief. If anything, America is the biggest evil on the planet. سر آپ انڈیکیٹرز کی بات کر رہے تھے, then we need to come down to deciding کہ what you mean by great. Oh yeah, If yeah. they're the leading nation in this world at current time, in the current time. Of all the things that are not great, they are the leading nations of all the things that are not great. اور سمجھ رہے ہیں آپ وہ پی ٹی آئی والی باتیں نہ کریں کہ ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی ہے, پی ٹی آئی ایجوکیشن ہے 50th نمبر پہ بھی نہیں اچھا آتی. پھر آپ اسٹیبلش کریں کہ آپ کس بیسس پہ گریٹنس بتا. مورالٹی پیک پہ جانی چاہیے ایک قوم کے اندر, سمجھے, ریلائبلٹی اور ڈپینڈنسی ہو, اس کو گریٹ نیشن کا پہلا انڈیکیٹر کہتے ہیں. باقی سب کچھ کون سی نیشن گریٹ ہے اس وقت؟ ابھی مورلی یہی تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بیماری جس لیول پہ پھیلی ہوئی ہے دنیا پوری میں, پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو کہ سب سے آگے جا رہا ہے جس دوڑ میں. وہ دوڑ صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں, وہ کیپٹلسٹک فلاسفی کی ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں سب سے زیادہ. یہ اس وقت پوری دنیا میں, اور جو قوم کوشش کرتی ہے, وہ صومالیہ نے کوشش کی, افغانستان نے 9 سال شریعت کی کوشش کی. ٹھیک ہے, مجھے نہیں, میں فوراً اگینسٹ نہیں جانا چاہتا کہ ملا عمر ٹھیک تھا کہ نہیں, کوششیں کر رہے تھے وہ, ٹھیک ہے, یمنی کوشش کر رہے تھے, سیرینز کوشش کر رہے تھے, انڈونیشین ملیشینز کوشش نہیں کر رہے تھے 100% کر رہے تھے. اور میں چلیں چھوڑے, صرف مسلمانوں کی باتیں میں کر رہا ہوں کیونکہ میرا تو فلسفہ صرف اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں میں مانتا کسی کو گریٹ. مگر کوششیں تو چائنا نے بھی کی ہوں گی, کچھ کوششیں ناروے نے کی ہیں, کوششیں یورپ کے 3-4 اور ملک ہیں جو کہ سیفسٹ کنٹری, سیفسٹ پلیس آن دا پلانٹ کی دوڑ میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوششیں کر رہے ہیں اپنے اپنے موقع کو, مگر بیسس کیا ہوتی ہے؟ بیسس مورالٹی ہوتی ہے. سیفٹی اینڈ سیکورٹی کس چیز کا انڈیکیٹر ہے؟ مورل فائبر کا انڈیکیٹر ہے نا. اور کیا ہوتا ہے سیفٹی سے؟ کیا پیسے ملتے ہیں؟ سر تو اکنامک انڈیکیٹرز کوئی نہیں, دے ڈونٹ ہیو. سر what I'm saying is میری بلیف پتہ کیا ہے کہ اکانومک انڈیکیٹر کی تو یہ جو ہپنوٹزم ہے نا, یہ ہم پہ ڈال دی گئی ہے. جب اللہ نے کہہ دیا نا, سن لیں نا, موقف سن لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ متوکلین کی جماعت نکلے اور پیسے کمانے کی بجائے گھروں میں بیٹھ جائیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اکنامک انڈیکیٹرز کے جھانسے میں ساری برائیاں ہم نے گھسا دی اپنی قوم میں. وی شوڈ ناٹ وری اباؤٹ اٹ. مسلم سب سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ پیسے اللہ نے دینے ہیں, جتنے بھی دینے اللہ نے دینے, جتنے لینے اس نے اللہ نہیں لینے. مگر کیا کر رہا ہے پاکستانی کانسٹیٹیوشن؟ سود کو حلال آپ کے ملک نے کیا ہوا. آئی ایگری, اسی پہ تو میں کہہ رہا تھا کہ امپلیمنٹیشن کیا ہے. یہ اکنامک انڈیکیٹر کو اوپر کرنے سے نا نواز شریف جیسا بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں. نہیں, اس کی نیت پہ شک نہیں تھا مجھے. اس ناہنجار نے, بدبخت آدمی جس کی اس ایک انڈیکیٹر کی وجہ سے میں اس کو گالیاں دیتا ہوں. سود کے اوپر جب تقی عثمانی صاحب نے کوئی اپیل کر دی کہ اس کو بند کریں, نواز شریف ایکچولی فائل سوٹ کہ سود واپس آن کو سپریم کورٹ میں جا کے مقدمہ کیا ان لوگوں نے. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ, تاکہ قوم کو پتہ چلے اکنامک انڈیکیٹرز کو. جو یہ پی ٹی آئی بھی اپنا سلوگن لگاتے ہیں نا کہ ڈالر کی ویلیو یہ ہو جائے, اور یار یہ اللہ کے معاملات ہیں. آپ اپنا معاملات ٹھیک کریں. ایک طرف آیت سناتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جس کو اپنی قوم کو پتہ. اور حالت یہی تو ہوتی ہے کہ پہلے تلواریں تو واپس ڈالو جو اللہ کے خلاف نکالی ہوئی ہیں, پھر کہتے ہیں کہ اکنامک اور ڈالر کا ریٹ اوپر چڑھ گیا یا وہ ہو گیا. دس از ناٹ این انڈیکیٹر آف اے گریٹ نیشن کہ اس کا روپیہ کتنا ہے. جاپانی ین پاکستانی روپئے جتنا آپ کو پتہ ہے. ذرا سوچیں کہ فیفا کا ورلڈ کپ ہوا ہے, جاپانی قوم اپنے اسٹینڈ صاف کرتی ہے. پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک, چلیں مورالٹی کی بیس پہ آپ کہتے ہیں کہ گریٹنس اسٹیبلش ہو رہی ہے, تو پھر کون سی نیشن گریٹ ہے کرنٹ اسٹیٹ میں؟ کرنٹ اسٹیٹ بائی دا وے ہماری اس پہ ڈبیٹ کی ڈسکشن میں وہ ہے ہی نہیں. میں میجورٹی رول تو کرتا ہے ہی نہیں نا. نہیں ہے اس وقت کوئی نیشن گریٹ نہیں ہے. اس لڑائی ہو رہی ہے کہ کون سی سب سے زیادہ گندی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستانی کی باٹم پہ اس وقت. گھر کا بچہ جب چوری کرتا ہے نا, اس کو 2 تھپڑ ایکسٹرا پڑتے ہیں. یہ ہے وہ پاکستانیوں کے لیے, میری اپنے گھر والوں کے لیے. میں پاکستانی ہوں کہ بھائی سب سے زیادہ سزا ہمیں اپنے اوپر امپوز کرنی چاہیے کہ ہم تو کانسٹیٹیوشن محمد علی جناح جیسا بندہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتا تھا. یہ کم ہے ہماری عزت نفس کے لیے. میں تو ایئرپورٹ جاتا ہوں نا کسی بھی,
That's the first thing I think about کہ یار جناح کے پاس بھی گرین پاسپورٹ تھا, کوئی مجھے کوئی آنکھ ٹیڑھی کر کے دیکھے ذرا. پھر بیچ میں زرداری نواز شریف آ رہے ہیں تو شرمسار ہوتا بندہ ہے. اچھا اس میں میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, کس طرح سے کدھر لے کے آ گئے ہیں لوگ. موروکو کی جب انڈیپینڈنس موومنٹ چل رہی تھی نا, ابھی جو کہیں گے اس کا جو والد تھا تو یہ بیسکلی فرینچ کالونی تھی, تو فرینچ اس سے نا پاسپورٹ نہیں دے رہے تھے تاکہ وہ نا یونائٹڈ نیشنز جا کے نا اسپیچ کرے کہ بھائی ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے اس سارا. تو اس ٹائم پہ پاکستان نے نا اسے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا اس کے نام پہ, ادھر کی جو ہماری ایمبیسی تھی اس نے اس کے نام پہ کیا ہے. بیسڈ آن دیٹ پاسپورٹ ہی واز ایبل ٹو گو ٹو دی یونائٹڈ نیشنز. اچھا یہ میں موروکو خود گیا ہوں, وہاں پر جو بوڑھے لوگ ہیں نا انہیں یہ چیزیں اندازہ ہیں. ادھر میں کسی کو بتاتا تھا نا بابا جی کو بیٹھے ہوں ادھر شاپ واپ پہ, تو دے ور ویری ایکسیپٹنگ اینڈ ریسپیکٹفل. اس کے کمپیریزن میں جو ینگ موروکن تھے جو کہ زیادہ فرینچ انفلوئنس ان کے اوپر اسپینش انفلوئنس آ گئی, ان ساروں کو ہم دہشت گرد لیتے. تو میں نہیں کہتا تھا اٹس بیٹر ٹو گیٹ خوبصورت بات کی. یس جس لیول پہ ہم بیکم دا گلوبل ہورس آف دا ورلڈ. جتنا ہم امریکہ کو چارٹر سن لیں, چائنا میں گیا 22 دن 23 دن کا ٹور تھا میرا, تو وہ مجھے کھانے پہ لے کے گئے. چائنا جو لوکل ہوسٹ تھے ادھر نا, تو ہر تیسرے چوتھے گھر میں نا ہم جانا تھا کیونکہ ان کا ڈیلیگیشن تھا وہ بڑا تھا. تو ایک جانی پہچانی سی تصویر ہر گھر میں لگی ہوئی تھی, اور ایکسیپشن بھی کوئی نہیں تھی, ہر گھر میں لگی ہوئی تھی. اور میں نے کہا یار یہ بندہ تھوڑا تھوڑا چائنیز لگتا ہے مگر یہ ہے چائنیز نہیں. تو میں نے ان سے پوچھا یار یہ کون آدمی ہے جس کی تم نے تصویر لگائی ہوئی؟ اینڈ جیسے اسی کی وجہ سے تو آپ کو دعوتیں دے رہے ہیں. انہوں نے کون ہے؟ اینڈ ہی سیڈ ضیاء الحق ہے. And I said, why the hell would you put this guy's picture? We don't respect him that much. And he said, do you know what we owe to this guy? چائنیز حج صرف اس بندے کی وجہ سے کر سکتے ہیں. آج تک چائنا پاکستان کے کوٹے پہ حج کرتا ہے, ضیاء نے اپروو کیا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ واقعہ کہ جب ہم اس نظام کی طرف کچھ ہیلپ کرتے ہیں نا تو دنیا میں ہماری رسپیکٹ کہاں جاتی ہے, اور اگر ہم اس امریکن نظام کی طرف کچھ کرتے ہیں, اکنامک انڈیکیٹر دیکھنا شروع کرتے ہیں, تو ہماری رسپیکٹ کہاں سے کہاں جاتی ہے. ایک لفظ پکڑ لیا وہ, میں بات اس کا مقصد یہ نہیں تھا. سر آپ کا لفظ نہیں ہے نا اصل میں, یہ گلوبل قومی ترانہ, یہ پی ٹی آئی ترانہ ہو کہ نہ ہو, ڈسکشن اس بات پہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جب بات کر رہے ہیں گریٹنیس کی, تو ہم in society and the evolution of any country moving towards great, چاہے جو مرضی آپ کہہ لیں, جس طرح مرضی آپ کے morality کے بیس پہ ہی کہہ لیں, تو you need to go from A to B to C to D different steps کے through. جی میرے پاس 60 سال ہوئے نہیں ہماری سر, 10 سال کی اسٹریٹجی میرے پاس انشاءاللہ ہو جائے گا. بتاؤں کیا ہے, ایک کمیونٹی کو کیسے اسپلٹ کرتے ہیں, یونٹ آف کمیونٹی کیا ہے آپ کا. پاکستان کو اگر آپ نے کہنا ہو کہ سر دیکھیں یہ ڈسکشن ہماری پھر اس پہ آ نہیں میں آپ کو سمپل اینتھروپولوجی بتا رہا ہوں, میری کو اپنی اوپینین تھوڑی, تو سائنس ہے. ایک کمیونٹی کو اگر آپ نے میجر کرنا ہو نا, پاکستان جیسی کمیونٹی ایک آپ کو میجر کرنا ہے تو اس کا یونٹ نکالنا پڑے گا, ایسے تھوڑی میجر ہوگا. یہ سیاستدانوں کا اتنا ایکومن نہیں ہے, انہوں نے گریڈ 1 اینتھروپولوجی نہیں پڑھی ہوئی کہ پاکستان کو میجر کرنا ہے. تو 22 کروڑ بندے نہیں ہیں پاکستان میں, نہ پاکستان میں 35 اضلاع ہیں, نہ اتنی وہ تحصیلیں ہیں. پاکستان یا بھی کسی بھی کمیونٹی کو میجر کرنے کے لیے آئیڈینٹیفائیبل فیملی یونٹ نکالنے پڑتے ہیں آپ کو, اور وہ میکسیمم 4 کروڑ 6 کروڑ پاکستانی فیملی یونٹس ہیں. یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں, اس سے کم ہی ہوں گے, سمجھ رہے ہیں آپ. فیملی یونٹ سنگل یونٹ ہے آپ کے پاس, اس کے اندر جو بھی پلان بنے گا نا, اس کے لیے جو بھی پلان بنے گا وہ پورے پاکستان پہ اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا. کبھی ایک کوئی پولیٹیشین نے, اس کے اکنامک ایمبیسڈر نے, فائنینشیل ایڈوکیٹ نے, یا سوشل لیول پہ کسی کیمپین نے اس بارے میں ایڈریسنگ کی ہے؟ نو. ایک فیملی یونٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہے وہ. سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں, ہر پاکستانی جو چوری کرتا ہے اس کا فال بیک, اس کا سیفٹی نیٹ, اس کا اسے کہتے ہیں نا بیک اینڈ فلاسفی کیا ہے, وہ اپنے گھر سے لے کے آتا ہے. نواز شریف نہیں, کوئی بھی بندہ, میں بھی کوئی بھی کام کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈوں گا تو سب سے پہلے وہاں سے نکالوں گا کہ جو جہاں سے میں نے پہلے بچپن کے 12 سال گزارے ہیں, اگر وہاں پہ وہ اوکے ہے تو میں روند کے چلتا رہوں گا, چاہے وہ آگے پوری کی پوری دنیا کھڑی ہو. لوگ ٹینکوں کا کھڑے ہو رہتے ہیں, کیوں؟ ان کے گھر والے اسٹرانگ تھے, اسٹرینتھ دیتے تھے کہ یار اس کے آگے جھکنا نہیں. ہم تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے نا, کیونکہ ہمارا فیملی یونٹ کرپٹ کیا گیا. اینڈ آئی ایم ویری اسٹانشڈ کہ آج تک پاکستانی اس کو ایز اے فیملی یونٹ اسپلٹ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں کمیونٹی کو. بڑا آسان سا سلوشن بن جاتا ہے, اور جس نے سالو کیا ہے اس نے اسی بیس پہ سالو کیا ہے. ایسے نہیں موومنٹ چلی ہیں, گھرانے پکڑے گئے ہیں کہ ایک گھرانے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا انڈیکیٹر ہیں جو خراب ہوتے ہیں, کون سے پائپ لگے ہوئے ہیں گھرانے میں, نالج کے, پرسیپشن کے, اسکل کے,
करेज के, ये सब चीज़ें इंडिकेटर हैं ग्रेट नेशंस की. पैसा कहीं पे भी ग्रेटनेस नहीं है. आप खुद बता दें, मदीना वाज अ ग्रेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जब हुआ था ये काम. मुझे ये बताएं, ये तो फिर मेथोडोलॉजी में डिफरेंस आ जाएगा ना. मैंने तो आपको साइंस बताई. आप कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन मूवमेंट जो आप मतलब द आंसर टू व्हाट यू सेइंग इज बेसिकली एन एजुकेशन मूवमेंट होनी चाहिए. नो नॉट एट ऑल. लोगों को फैमिलीज को कैसे आप समझाएंगे? एजुकेट नहीं है सर ये. दिस इज द वन वर्ड दैट हैज बीन परसीव्ड एज, जिसकी वजह से बड़े मसले आए हैं. मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो एजुकेशन का लफ्ज़ है ना, ये इस लेवल पे बीमारी की तरह में आगे लगा है. क्योंकि हम थे ही फॉलोअर्स. हमने एजुकेशन भी पकड़नी थी, फॉर एग्जांपल पकड़नी तो थी, मजबूरी थी, तो हमने पकड़ी भी किसकी? स्टेप 2 प्रोग्राम यूरोप का, जो अभी तक कैम्ब्रिज और IB चल रहा है यहाँ पे, और उसके अंदर परफेक्शन की बातें कर रहे हैं. वो आप इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया की सारी बड़ी जेलें निकालें और उसकी हायरार्की बना लें. इस सबसे बड़े और टेरिफाइंग गुनाह जिसने किए हैं वो टॉप हायरार्की में. मीडियोकर लेवल के गुनाह के जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं वो मिडल में, और इसने पेटी जेब कुतरे अटेम्प्ट मोलेस्टेशन वाले काम किए हैं वो उसमें डाल दें. तो आपको पता चलेगा कि टॉप 2 हायरार्कीज मोस्ट एजुकेटेड लॉर्ड्स की हैं. समझ रहे हैं? ये है एजुकेशन का समर. आप समझ रहे हैं नवाज शरीफ स्कूल नहीं गया था? समझ रहे हैं? अयूब खान स्कूल नहीं गया था? ये एजुकेशन के थ्रू प्राइम होते हैं. Ill-defining what I'm saying. What I'm saying is don't misuse or casually this word. Education can be used in either आप कहें कि जी स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, Sir, लेकिन what I'm आप जब saying, बात कर रहे हैं ideology. तो आइडियोलॉजी तो एजुकेट करती है. I know कि एजुकेट करना है, मगर I don't want to use this word, otherwise people think कि शराए खानदगी की बात हो रही है यहाँ पे. खानदगी की बात नहीं. Like I'm not talking about primary school education. जो आप कह रहे हैं कि families को educate ही करेंगे ना, चाहे वो फॉर्म ऑफ एजुकेशन में डिफरेंस हो, जो आप कह रहे हैं आइडियोलॉजी पढ़ानी पड़ेगी. अग्रीड. तो उसमें फिर एक तरीके से एक और आंसर ले लें. इस कौम को एजुकेट करना इस वक्त सबसे मुश्किल है, इसलिए मेरी उम्मीद ज़रा कम है. खुद दीवारें खड़ी की हुई हैं सर. देखें कि नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ईदी बातों में अच्छा लगता है, मेरा बच्चा ना ईदी बन जाएगा. आप कह रहे हैं ना करप्ट हैं. सही बात है. मुल्क के लीडर्स भी करप्ट हैं, ये भी रहे सबसे करप्शन में आगे थे, अब गए हैं ना जेल में. देखिए आप वही बात आ जाती है कि देयर इज अ स्टेप वाइज अप्रोच टू एनी नेशन रीचिंग. सिंपल ऑफ यू टू थिंक कि नवाज शरीफ जेल में गया तो कोई बहुत बड़ा वाकया हुआ है. सर बड़ा वाकया नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसका सही से बाकी गए हैं. आई एम नॉट दैट नाइव टू थिंक कि नवाज शरीफ साहब जेल में गए हैं तो कॉलिंग मी नाइव, बट ओके, स्टेट योर पॉइंट. नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए तो क्या पाकिस्तान में करप्शन खत्म होगी? सर ये कौन कह रहा है? ये तो ओवर सिंपलिस्टिक व्यू तो आप ले रहे हैं. मैं आपको बताता हूँ. आप देखिए, आप ये चीज़ अंडरमाइन कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के जेल में जाने के पीछे बहुत प्रॉपर मुतहरकात हैं उसके पीछे. एंड आई एम फॉर ऑल ऑफ दैट बाय द वे. आई एम नॉट फॉर नवाज शरीफ. ठीक किया, उसको डाल दिया. और मामलात हैं जिसकी वजह से वो जेल में गया. करप्ट बहुत तो पैदाइशी करप्ट था, उसको आप जेल में डाल दिया. ये तो वही है ना, वही बात आ गई कि आप हर जो अच्छी भी चीज हो रही है उस पर भी आप कह रहे हैं कि ये तो वजह कोई और थी और ये तो गलत है. देखिए जिस इंस्टीट्यूशन ने उसको जेल में डाला है ना, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ही सबसे बड़ा करप्ट इंस्टीट्यूट है. वो इस तरह के हजारों नवाज शरीफ रोज छोड़ देता है. सर ये मैं आपसे कह रहा हूँ, डोंट बी सो सिंपल कि नवाज शरीफ गया तो वो आज की तारीख में, क्या तारीख है आज? 30 जुलाई की सुबह को 3-4 नवाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं उसी इंस्टीट्यूट के अंदर जिसने नवाज शरीफ को डाला है, और बैठे इस और रिश्वत डिस्कस कर रहे हैं, किक बैक डिस्कस हो रहे हैं. ये तो हालात है. मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ डोंट बी सो नाइव के नवाज शरीफ चला गया. सर ना मैंने ये कहा, यू पुटिंग वर्ड्स इनटू माय माउथ, लेकिन बात ये आ रही है कि अगर आपने एक स्टेप गया है, टेक दैट एज अ पॉजिटिव, because how else do you expect the nation to move in any other direction except कि जी. Sir, I would want to be hopeful, but नवाज शरीफ जेल में जाने का मतलब वही है कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 की थी. और भैया कोई और कहानी आ गई, कोई पीछे कुछ और कहना चाह रहे हैं वो जेल में जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, जब तक कि आप सही कॉल तो यानी if he was still the leader would still remain the same. If he was outside the jail or inside the jail it doesn't make a difference. To the national community of Pakistan, पानी में एक कतरा निकाल लिया, एक कतरा डाल दिया समंदर में. टॉप का कतरा था ना, आपका लीडर था. चले देखिए आप खुद ही कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, और मैं भी कह रहा हूँ मैंने आपसे कहा टॉप बॉटम ऐसे नहीं नापते ना कम्युनिटी को, घराने नापेंगे आप.
मेजर करें वो अभी तक वैसे हैं सर. और सर फिर आप या तो एजुकेशन मूवमेंट, नॉट एजुकेशन अकॉर्डिंग That this program is for that movement. which is why we're doing it. I Yeah. completely agree with you. But sitting behind and not doing anything like our previous discussion is not a solution either. Just No, I'm not saying ये तो I would be. so If I said that, I apologize. क्या मतलब घर बैठ के तो कुछ नहीं होना. we can agree to start an educational movement, not regular Yeah, education, yeah. but ideological or Islamic, based on Islam or anything else. We Not could do anything that. else. That's I'm very sure कि Okay. solution कोई और होता तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई और दे देते. उस बेसिस उसके पे अलावा हम कोई solution नहीं दिया. उस बेसिस पे हम शुरू कर देते हैं. जी, बस, that is बस. I would completely agree with that. लेकिन पहला हमारा उसका पहला स्टेप पता क्या है? इस्लाम से शर्मसार होना बंद कर दें बस. समझे? मैं आपको पाकिस्तानीज़ की एग्जांपल दे रहा हूँ. नमाज पढ़ते हुए कोई देख लेते हैं ना तो शर्म आ रही होती है इनको कि ओ माय गॉड हमें एक ही ब्रश नहीं पेंट करें ना. बहुत से पाकिस्तानी ऐसे भी जो हर जगह पे नमाज पढ़ लेते हैं, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो अंदर हो, हाँ, चाहे बाहर हो, चाहे वो चाहे कंधार में कहीं पे पढ़े भी हो, मानता हूँ मैं इसको. कहीं पे भी हो पढ़ लेते जी, हैं. बिल्कुल पढ़ते हैं. तो एग्जैक्टली. रिलीजन का देखिए स्टिग्मा और भी तो बड़े बहुत लोग हैं. मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे कम पाकिस्तानी ऐसे हैं. मैं ये कह रहा हूँ, मुझे पता है पाकिस्तानी भी पढ़ते होंगे. हम नॉट सेइंग कि पाकिस्तान दोज़ख का हाविया का सेंटर प्लॉट है. मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान काफ़ी करीब है हाविया का. ठीक है, इसको निकालने के लिए हाथ से मेहनत करनी पड़ेगी, बातों से नहीं होगी. Absolutely. Yeah, that's what I'm saying, and I'm thinking PTI does not have the hand for it. Alright, that's it for tonight's show, season 1, episode 3. हमारा टॉपिक था कि क्या पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है या नहीं बन सकता. अच्छा, मैं ये आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करें. और कोई आपके क्रिटिसिज्म या कमेंट्स हो तो वो या यूट्यूब के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर या ट्विटर के ऊपर यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑल ऑफ अस. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट वीक for season 1 episode 4. Take care. Allah Hafiz.